بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ لبنان پر اسرائیل کی شدید بمباری۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنوبی لبنان کے علاقوں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے اور اسی دوران لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں کم از کم 182 افراد شہید اور 727 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں سے درجنوں کی حالت نازک ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے تشدد اور وحشیانہ حملوں میں 200 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد گھر بھی تباہ ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے حملے کی تیاری۔ اسرائیلی فوج کا لبنانیوں کو گھر خالی کرنے کا ٹیکسٹ میسیج۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر بیکا کے شہریوں کو ممکنہ فضائی حملوں سے خبردار کرنے کے لیے ان کے موبائل فونز پر ٹیکسٹ میسیج بھیجے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیکا کے رہائشیوں کو ان کے موبائل فونز پر ٹیکسٹ پیغامات میں حزب اللہ کے زیر استعمال عمارتوں اور ان کے قریب جوار سے دور رہنے کا کہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے میسیج میں جنوبی لبنان کی وادی بیکا میں لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بالخصوص ان عمارتوں سے دور رہیں جہاں حزب اللہ ہتھیار اور بارودی مواد ذخیرہ کرتے ہیں۔ حماس کا یحییٰ سنوار سے رابطہ منقطع۔ غیر ملکی میڈیا کا فضائی حملے میں شہادت کا دعویٰ۔ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کی غزہ میں فضائی حملوں کے دوران شہادت کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی، جبکہ حماس کا اپنے سربراہ سے رابطہ منقطع ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقامی عبرانی کان، پبلک براڈ کاسٹر اور متعدد غیر ملکی نیوز چینل نے یحییٰ سنوار کی شہادت کا دعویٰ کر دیا، جبکہ اسرائیل نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی فضائی حملوں میں ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تاہم ابتدائی تحقیقات میں اب تک ان کی شہادت کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ لبنان پر حملے کئی روز تک جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع۔ جنوبی لبنان کے قصبوں اور البقاع پر نئے سرے سے حملوں کے درمیان اور ان علاقوں میں دھوئیں کے بڑھتے ہوئے شعلوں کے درمیان اسرائیل نے ایک بار پھر تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پیر کے روز کہا تھا کہ فوج حزب اللہ کے خلاف اپنے حملوں کو تیز کر رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیلیوں سے اگلے چند دنوں کے دوران پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سرحد پار سے فائرنگ میں شدت کی توقع رکھتے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ، رات کے آپریشن شروع۔ بھارت نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران لداخ کے بلند و بالا علاقے میں ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے رات کے آپریشن شروع کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کو خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے تصویراتی رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور بھارتی فوج کے پائلٹ اور تکنیکی ماہرین مشن کو یقینی بنانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کر رہی ہے۔ حماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نصف زندہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کے زیر قید اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نصف زندہ ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق وزیر اعظم نے خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے ساتھ ایک بند کمرہ میٹنگ کے دوران اشارہ کیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے ذریعے پہنچنے والا راستہ مسرود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پہل سے متفق ہوں اور میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، تاہم حماس کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہتی۔ چین ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی کوارڈ سربراہان کے اجلاس میں خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی کوارڈ سربراہان کے اجلاس میں بند کمرے میں ہونے والی گفتگو سامنے آ گئی، جس میں امریکی صدر کو آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کے سربراہوں سے کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ چین ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کا تبصرہ سربراہی اجلاس کے اعلامیے کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب وہ اپنے آبائی علاقہ ڈیلاویئر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر
مودی جاپانی وزیر اعظم اور آسٹریلوی وزیر اعظم سے ایک الوداعی سربراہی اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ برطانیہ اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف مزید پابندیاں لگا رہا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد اسرائیلی آبادکاروں پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ برطانیہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف ممکنہ نئی پابندیوں کا جائزہ لے گا اور اگر اس پر عمل کرنا پڑا تو وہ عمل کرے گا۔ برطانیہ نے اس سال فروری میں مئی میں مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد کرنے والے انتہا پسندانہ گروپوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے نئے بیلسٹک میزائل جہاد کی پہلی بار رونمائی۔ ایران نے ہفتے کے روز تہران میں ایک فوجی پریڈ کے دوران اسلامی انقلابی گارڈ کور نے مقامی طور پر تیار کردہ جہاد نامی ایک نئے بیلسٹک میزائل کی نمائش کی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جہاد میزائل سسٹم کی ہفتے کے روز پہلی بار باضابطہ طور پر نقاب کشائی کی گئی ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل 1000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل ایران کے دیگر لیکوڈ فیول والے میزائلوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ دوہرے میزائل لانچرز کا حامل ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاد میزائل قائم میزائل کا ایک بہترین ورژن ہے جس کی رینج 800 کلومیٹر سے بڑھا کر 1000 کلومیٹر کی گئی ہے اور اس کے وار ہیڈ کو گائیڈڈ کیا گیا ہے۔ چین کی اپنے شہریوں کو جلد از جلد اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چینی سفارت خانے نے حزب اللہ کے ارکان پر ہونے والے حالیہ حملوں کے باعث کشیدہ صورتحال کے پیش نظر چینی شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ جاری کردہ ہدایت کے مطابق چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ اسرائیل لبنان سرحد پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ چینی سفارت خانے نے شہریوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدہ حالات کے پیش نظر اسرائیل میں مقیم چینی شہری جلد از جلد وطن یا محفوظ علاقوں میں منتقل ہو جائیں۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر پیجر پھٹنے سے ہوا ایرانی رکن پارلیمنٹ کا دعویٰ۔ یورپ میں مقیم ایرانی صحافی محمد حواز کا کہنا ہے کہ ایرانی رکن پارلیمنٹ احمد بخشیاش اور دستانی نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں برس مئی میں ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر پیجر پھٹنے سے کریش ہو گیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صحافی محمد حواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں ایرانی رکن پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن احمد بخشیاش نے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایک پیجر استعمال کرتے تھے۔ ان کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی ایک ممکنہ وجہ ان کا پیجر بھی ہو سکتا ہے۔ پیجرز دھماکے۔ ایران میں پاسداران انقلاب کے اراکین مواصلاتی آلات استعمال نہیں کریں گے، پابندی عائد۔ لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکی میں دھماکوں کے بعد ایران میں پاسداران انقلاب نے تمام اراکین کے مواصلاتی آلات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تمام آلات کا معائنہ کیا جا رہا ہے جبکہ جوہری اور میزائل سائٹس پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق ایران کو اسرائیلی ایجنٹوں کی دراندازی پر بھی تشویش ہے۔ لبنان اسرائیل کشیدگی مکمل جنگ کی طرف جا رہی ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو کشیدگی میں اضافے سے خطے میں ہونے والے نقصانات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ جان کربی نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہٹ درمی ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم یہودی آباد کاروں کی واپسی تک آپریشن جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ اقدام آباد کاروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ایران میں اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 12 افراد گرفتار۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے ذرائع نے 12 جاسوسوں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار کیے گئے تمام افراد دشمن ملک اسرائیل کے لیے کام کرتے تھے۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ گرفتاریاں کب اور کہاں سے کی گئی ہیں اور نہ ہی گرفتار افراد کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل ایران میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سمیت کئی بڑی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔
چین نے مقناطیسی میدان میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ چینی سائنسدانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کردہ مزاحمتی مقناطیس کا استعمال کرتے ہوئے 42.02 کی مقناطیسی فیلڈ کا ٹیسلا کا ریکارڈ توڑ ڈالا، جو زمین کے مقناطیسی میدان سے 8 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس سے 2017 میں امریکہ کا قائم کردہ عالمی ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جسے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ 12 جولائی کو سنایا گیا تھا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی تنازعہ بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے، جبکہ الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔